بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں آپ کا اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کا ٹیچر عمران صادق۔ آج کا ہمارا مطالعہ پاکستان میں بیٹا لیکچر ہے اور اس میں آج ہم دو ٹاپک پڑھیں گے پیج نمبر 25 پر۔ جو دونوں ٹاپکس ہیں، نمبر 1 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری، اور دوسرا ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے قرارداد لاہور جو کہ 1940 میں پاس ہوئی تھی، پیش کی گئی تھی۔ تو یہ آج ہم پڑھیں گے، اس کے اندر سے بننے والے شارٹ کوئسچنز، ایم سی کیوز اور اس کی وضاحت آج سارا ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو تمام بچے اپنی بک کھول لیں اور پیج نمبر 25 ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے تاکہ ساتھ ساتھ آپ نشانات بھی لگاتے جائیں۔ 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری۔ 1935 میں برطانوی حکومت نے برِ صغیر میں ایک نیا آئین متعارف کرایا جس میں صوبائی خود مختاری کو اولویت دی گئی، یعنی صوبائی خود مختاری کو ترجیح دی گئی۔ 1935 کے آئین میں صوبے اپنی مرضی سے اپنے قوانین بنائیں اور اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کریں، اپنے مرضی سے اپنے صوبے کا نظام بنائیں، اس کو کہتے ہیں خود مختاری۔ تو صوبوں کی خود مختاری کو ترجیح دی گئی 1935 کے آئین میں۔ اس آئین کے تحت 1937 میں انتخابات کرائے گئے اور جس میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی، یعنی کانگریس نے اس الیکشن میں بھرپور نشستیں حاصل کی۔ اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگریس چونکہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، اس نے مسلمانوں کی الگ شناخت کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ ہندوؤں نے اس سلسلے میں مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگانے کی کوششیں کی، مسجدوں کے باہر شور و غل کرنا شروع کر دیا، یعنی شور شرابہ، تاکہ مسلمان اپنے مذہبی عبادات کی ادائیگی درست طریقے سے، پرامن طریقے سے نہ کر سکیں۔ مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، اسکولوں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوشش کی گئی، گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر زور دیا گیا، مسلمان بچوں کو ماتھوں پر تلک لگانے کا کہا جانے لگا۔ یہ جو ہندو ماتھوں پر تلک لگاتے ہیں، مسلمان بچوں کو بھی کہا جاتا تھا کہ وہ بھی اپنے ماتھوں پر تلک لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ گاندھی کی مورتی کی بھی پوجا کریں۔ مسلمانوں کو ان کے خلاف نفرت پر مبنی بندے ماترم کا ترانہ گانے کے لیے مجبور کیا گیا، یعنی جو ہندوؤں کا مذہبی ترانہ تھا، جبکہ مسلمان اس ترانے سے نفرت کرتے تھے، اس ترانے کو قبول نہیں کرتے تھے، جبکہ مسلمان بچوں کو کانگریس کی اکثریت حاصل کرنے کے بعد مجبور کیا گیا کہ وہ یہ ہندوؤں کا ترانہ گائیں، اور اس ترانے کو گانے پر ان کو مجبور کیا جاتا تھا۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ ملک کے مطالبے کا جذبہ اور بڑھ گیا، یعنی پہلے بھی جب انگریزوں کے دور حکومت میں، انگریزوں کے ہوتے ہوئے ہندو اور مسلمان جب اکٹھے رہتے تھے تو ہندوؤں کے رویے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیڈران میں اور بہت سی عوام میں یہ جذبہ پایا جاتا تھا کہ ہمیں ہندوؤں سے اپنا الگ ملک اور الگ شناخت حاصل کرنی چاہیے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب الگ ہے، ہمارے رسم و رواج، ہماری تہذیب و ثقافت سب کچھ الگ ہے، ہمیں ایک الگ ملک حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی الگ سے پہچان کو بنا سکیں اور قائم رکھ سکیں۔ مگر کچھ مسلمان اس وقت بھی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے۔ تو جب کانگریس نے صوبائی خود مختاری کی بدولت اکثریت حاصل کی صوبے کے اندر، تو پھر اس نے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اور مسلمان بچوں کو زبردستی ہندو بنانے یا ہندو بننے پر مجبور کیا، ان کو ماتھوں پر تلک لگانے کا کہا، ان کو بندے ماترم گانے کے لیے کہا، اور ان کو جو ہے مسجدوں میں مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، تو تب مسلمان جو پہلے قائل تھے کہ ہمیں ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہنا چاہیے، اب وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ واقعی اب ہم ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنی شناخت کے لیے، اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے، اپنی مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کرنا پڑے گا اور ایک الگ ملک حاصل کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا۔ آپ بورڈ پر دیکھیں گے، میں نے شارٹ کوئسچن بنایا ہے کہ قائد اعظم کو کب اور کہاں قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا۔ تو یہ قائد اعظم، ان کا اصل نام تو محمد علی جناح تھا نا، تو قائد اعظم سب سے بڑا قائد، ان کو یہ لقب دیا گیا، یہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب ہے قائد اعظم۔
عموماً بچے نام سے ہی واقف نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں بس قائد اعظم قائد اعظم۔ ان کا اصل نام محمد علی جناح ہے، اور ان کا جو قائد اعظم ہے وہ لقب ہے، نام نہیں ہے۔ تو ان کو 1938 میں پٹنہ کے مقام پر جو مسلمان ہندوؤں کے مظالم سہ رہے تھے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا گیا مسلم لیڈران کا 1938 میں پٹنہ کے مقام پر۔ تو اس میں تمام اکابرین نے، مسلم لیگ کے اکابرین نے اپنی اپنی آراء پیش کی، تو انہی کے اندر قائد اعظم کو، محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب بھی دیا گیا، یعنی ان کو قائد اعظم۔ تو اس سوال کا جواب ہم لگا دیں گے 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا۔ بس یہ ایک جملہ آپ کا پہلے سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں گے۔ 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ یہ آپ کا ایم سی کیو بن جائے گا۔ پہلے تو کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ کب ہوا؟ 1939 میں۔ اچھا، مسلمانوں نے یوم نجات کب منائی؟ 22 دسمبر 1939 میں یوم نجات منایا۔ یہ تھا آپ کا 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری کا ٹاپک، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر سے ہم نے ایک شارٹ کوئسچن بھی بنایا اور 2 ایم سی کیو بھی بنائے، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں قرارداد لاہور 1940۔ اچھا، یہ قرارداد کہتے کسے ہیں؟ قرارداد کہتے ہیں ایک متفقہ طور پر ایک ایسی رائے اجلاس کے اندر پیش کرنا جس کے اندر کسی چیز کا مطالبہ کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں قرارداد، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرارداد پیش کی گئی۔ یہ قرارداد مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں قائد اعظم کی صدارت میں 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی اور شیر بنگال مولوی اے فضل الحق نے پیش کی۔ اچھا، یہ آپ کو میں نے شارٹ لسٹ بنایا، آپ دیکھیں گے قرارداد لاہور کب اور کس نے پیش کی؟ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو شیر بنگال اے فضل الحق صاحب نے پیش کی۔ قائد اعظم نے اپنی صدارتی تقریر میں مسلمانوں کے سیاسی مسائل اور 2 قومی نظریے پر تفصیلاً روشنی ڈالی۔ اب اس قرارداد کا متن کیا تھا جو پڑھ کر پیش کی گئی، جس کے اندر مسلم لیڈران نے اپنے مطالبات پیش کیے تھے؟ وہ قرارداد یہ تھی: قرار پایا کا مطلب طے پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہے کہ مسلم لیگ کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان سب کی یہ متفقہ رائے ہے، سب کی یہی رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے۔ یعنی پہلی بات یہ تھی کہ قرارداد کے متن میں پہلی جو 2 لائنیں ہیں، 3 لائنیں، ان کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ تمام مسلم لیگ کے لیڈران نے یہ بات متفقہ طور پر منظور کی ہے کہ اس ملک کے اندر، بر صغیر کے اندر، کوئی بھی ایسا قانون، کوئی بھی ایسا منصوبہ، قانونی منصوبہ مسلمانوں کے لیے نہ وہ قابل عمل ہوگا، نہ ہی مسلمان اس کو قبول کریں گے جب تک کہ وہ مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ ہوگی۔ اب وہ مندرجہ ذیل جو کہا ہے وہ بنیادی اصول کون سے تھے؟ یعنی جغرافیائی طور پر جڑی ہوئی وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے علاقائی مناسب رد و بدل کے ساتھ کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل اس طرح آزاد ریاستوں کی شکل میں کی جائے کہ اس میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقتدار حاصل ہو۔ اس کے علاوہ ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور وہ علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں وہاں بھی ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے۔ اس میں بنیادی طور پر بیٹا 2 باتیں شامل کی گئی ہیں کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان علاقوں کو آزاد کر دیا جائے اور مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اچھا، اور ان علاقوں میں جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اگر ہندو ہیں، یعنی ہندو ظاہر اقلیت میں ہوں گے، ہندو رہتے تھے، سارے پورے برصغیر میں رہتے تو تھے، تو ان علاقوں میں مسلمانوں کی تو اکثریت ہے، ان ریاستوں کی اقتدار کس کو دے دیا جائے؟ مسلمانوں کو دے دیا جائے۔ اب جو ہندو ہیں ان کو بھی اپنے مذہبی رسومات اور مذہبی عبادات کی ادائیگی میں مکمل تحفظ حاصل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دوسری طرف جن علاقوں میں
ہندوؤں کی اکثریت ہے اور مسلمان اقلیت میں ہے وہ علاقے ہندوؤں کے حوالے کر دیے جائیں اور ہندو اپنے مذہبی اقدار اور مذہبی رسومات کے مطابق اپنے قوانین بنائیں اور اپنی ریاستوں کو چلائیں، جبکہ ان علاقوں میں بسنے والے جو مسلمان اقلیت میں ہیں ان کو بھی اپنی مذہبی عبادات اور مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مکمل آزادی اور تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں اس قرارداد کا متن تھا، اور اس قرارداد یہ 2 پوائنٹس کے بعد قائد اعظم نے فرمایا اور مسلم لیگ کے لیڈران نے فرمایا کہ ہم اگر ان 2 قوانین کی بنیاد پر کوئی قانون بنے گا کسی بھی صوبے کے لیے یا کسی بھی مرکز کے لیے تو تبھی ہمارے لیے وہ قانون قابل قبول اور قابل عمل ہوگا، وگرنہ ہم کسی بھی قانون کو نہیں فالو کریں گے۔ تو گاندھی اور ہندوؤں نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دے دیا۔ اس قرارداد کے صرف 7 سال بعد مسلمانان برصغیر نے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا۔ تو بیٹا یہ میں نے تیسرا سوال بنایا ہے، گاندھی اور برطانوی پریس نے قرارداد لاہور پر کیا رد عمل دیا؟ انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی اور برطانوی پریس نے اسے جناح کا پاکستان تنزل، یعنی یہ دیکھو جی یہ جناح پاکستان بنانے جا رہے ہیں، جناح کا پاکستان قرار دے دیا۔ اس کا مذاق اڑایا گیا اور اس کی مخالفت کی گئی، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیڈران کی جدوجہد کے نتیجے میں صرف 7 سال بعد یعنی 1940 میں یہ قرارداد پیش کی تھی اور 1947 میں پاکستان مارج وجود میں آ گیا تھا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور جو اس میں سے یہ میں نے شارٹ لیسن بھی بنائے ہیں اور MCQs بھی میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کر دوں گا جو آپ کے کلاس ورک کا حصہ ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔